قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2 لیے ایک مرتبہ پھر آپ کے درمیان موجود ہیں. آج بھی حسب معمول دو مختلف شہروں سے دو ٹیمز ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائی ہیں، جن کے درمیان آج کا یہ شاندار مقابلہ ہوگا، اور آج کا یہ مقابلہ حج اسٹیپس پر ہوگا. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں وہ یہ پروگرام غور سے دیکھیں. انشاءاللہ مل کر حج کے اسٹیپس باری باری قدم بقدم اور سمجھ کر جان کر انشاءاللہ دیکھ کر عبور کرنے کی کوشش کریں گے. دو ٹیموں کا جناب مقابلہ ہے. آج کون کون سی دو ٹیمیں ہیں، آئیے بلا تاخیر آپ کو ٹیمز کی طرف لیے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. باری باری اپنا تعارف کروائیے، اپنا نام بھی بتائیے، شہر کا نام بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حافظ محمد اذان ہے. میرے والد کا نام اظہر محمود ناصر ہے. میرا تعلق گکھر منڈی ضلع وزیر آباد سے ہے. میں جامعۃ المدینہ گکھر منڈی میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں، اور میں وزیر آباد کی ٹیم میں سلیکٹ ہوا ہوں. چلیں جناب، وزیر آباد کی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہے. مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد علی بن اختر عباس ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گکھر منڈی میں درجہ رابعہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا بیسکلی تعلق راہ والی گجرانوالہ کینٹ سے ہے، اور میں ٹیم وزیر آباد میں سلیکٹ کیا گیا ہوں. چلیں جناب اگلے اسلامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حافظ محمد ابراہیم بن عبدالحمید ہے. میرا تعلق جلال بلگن ضلع گجرانوالہ سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ گکھر منڈی میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں، اور میں وزیر آباد ٹیم میں سلیکٹ ہوا ہوں. 5ویں درجے کے اسٹوڈنٹ ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں جناب، وزیر آباد کی ٹیم کا حصہ ہے. وزیر آباد کی ٹیم کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اگلے شہر کا تعارف جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اسید رضا بن احسان ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میرپور خاص میں 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام انور علی بن خیر الدین، اور میرا بیسیکلی تعلق ضلع تھرپارکر کے شہر چھاچھرو کے گاؤں خوانو نور محمد سے ہے، اور میں فی الوقت مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میرپور خاص میں کے درجہ سابعہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور وہاں سے ٹیم کے لیے سلیکٹ. ماشاءاللہ مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علی شیر بن غلام مرتضیٰ ہے. میں جامعۃ المدینہ میرپور خاص 7th ایئر کا طالب علم ہوں. بیسیکلی میرا تعلق سانگڑ سے. چلیں جناب، سندھ اور پنجاب کی دو ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہیں، میرپور خاص اور وزیر آباد. آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا یہ مقابلہ کن خوبصورت سیگمنٹس پر مشتمل رہے گا. 3 خوبصورت سیگمنٹس ہیں. پہلے سیگمنٹ کا نام ہے مل گئی کیسی سعادت مل گئی. دوسرے سیگمنٹ کا نام ہوگا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا لبیک اللہم لبیک. یہ وہ شاندار سیگمنٹس ہوگا جن کے اسٹیپس میں ہم حج کی یادوں کو تازہ کریں گے، حج کے مناظر آپ کو دکھائیں گے، اور آپ کی اسکرین پر آپ گویا پورا حج ہمارے ساتھ مل کر اینیمیشن کے ذریعے دیکھیں گے. ہماری ٹیم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتی رہے گی. ہم آپ کو مناظر اسکرین پر دکھاتے رہیں گے، اور ہماری ٹیم کی لوکیشن آپ دیکھتے رہیں گے. بہت کچھ انشاءاللہ آپ سیکھیں گے، بہت ساری باتیں، بہت سارے مناظر بابرکت اور مبارک انشاءاللہ یہ جرنی ہوگی. تو اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہمیں اس کا ثواب بھی ملے. بلا تاخیر پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. نام ہے جس کا مل گئی کیسی سعادت مل گئی. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. مل گئی کیسی سعادت مل گئی، مل گئی کیسی سعادت
مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی، مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف مقابلہ نہیں بلکہ ایک خوبصورت سفر ہے، ایک بابرکت اور مبارک جرنی ہے۔ اب گویا یہ حج کا سفر ہے تو پھر ہم نے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم دنیا کے مختلف حصوں سے جب حرم کعبہ پہنچے تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلے راؤنڈ میں انشاءاللہ ہم وہ مل کر سیکھیں گے، کیونکہ پہلے راؤنڈ میں دونوں ٹیمز کے ایک ایک کنٹیسٹنٹ پارٹیسپیٹ کریں گے، دونوں کا مقابلہ ہوگا اور یہ مقابلہ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں اگر دنیا کے مختلف ممالک سے حرم کعبہ پہنچنا ہے، مکہ مکرمہ پہنچنا ہے، تو پھر میقات سے پہلے احرام بھی باندھنا ہے اور احرام کی نیت بھی کرنی ہے۔ دونوں ٹیمز اپنے اپنے اسلامی بھائی کو نومینیٹ کر دیں تاکہ ان کے درمیان پھر ہم مقابلہ کرا سکیں۔ حافظ محمد ابراہیم۔ حافظ محمد ابراہیم بھائی آئیں گے وزیر آباد کی طرف سے۔ جی میرپور خاص سید رضا اتاری۔ اسید رضا بھائی آ جائیں گے۔ چلے جناب دونوں پہنچ جائیے ان بورڈز کے پاس۔ آپ کے پاس چانس ہوگا کہ آپ اس بورڈ کو سیدھا کریں اور میقات اور حدود حرم ان دونوں کو آپ نے ان کی پن لوکیشن پر لگانا ہے۔ 5 میقات ہیں اور 5 ہم نے حدود حرم کو مارک کیا ہے۔ آئیے مقابلہ شروع کرواتے ہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ مدینے سے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اور بلائیں گے تجھے بھی سرور بلائیں گے تجھے بھی سرور اکیلا دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے۔ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شے امید کی کس جانے دو۔ چلیں جناب دونوں ٹیمز کا مقابلہ ہوا ہے۔ ایک طرف حافظ محمد ابراہیم بھائی نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ دیکھتے ہیں وزیر آباد کے ابراہیم بھائی، 5 ہم نے ان سے میقات کی لوکیشنز پر نام لگوائے تھے، دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے درست لگوائے ہیں یا نہیں، اور 5 ہم نے حدود حرم کی پن مارک کی تھی، ان پر بھی انہوں نے نام لگائے ہیں۔ جی پہلی میقات جی ذوالحلیفہ، یہ میقات یاد رہے ناظرین، مدینہ اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے میقات لگتی ہے۔ جی جحفہ،
یہ میقات جناب ملک شام کے لیے اور اس طرف سے آنے والوں کی میقات ہوگی. ذات عرق ذات عرق عراق والوں اور اس طرف سے حرم کعبہ میں پہنچنے والوں کے لیے میقات ہوگی. قرن المنازل قرن المنازل ریاض اور اس طرف سے آنے والوں کی یہ میقات ہوگی. اسے اسیل الکبیر بھی کہا جاتا ہے. اسیل الکبیر وہاں پر ایک برساتی گزرگاہ ہے, برساتی نالہ ہے جسے اسیل الکبیر کہا جاتا تھا. جی یلملم یلملم یہ اہل یمن اور اہل پاکستان والوں کی بھی میقات ہے. اللہ ہمیں اس سے گزرنا نصیب فرمائے. جی ماشاءاللہ میقات کے نام تو درست لگا دیے ہیں, باقی چلتے ہیں حرم کعبہ کے گرد. حدود حرم جو واقع ہیں ان کی 5 لوکیشن پر آپ نے نام لگائے ہیں. جعرانہ مسجد جعرانہ واقع ہے جناب یہاں پر. مسجد تنعیم مسجد تنعیم نہیں ہے, یہ مقام تنعیم ہوتا ہے. یہاں پر مسجد عائشہ واقع ہے. ماشاءاللہ. جی حدیبیہ حدیبیہ. جی ذات اللبن درست. عرفات عرفات. پورے جواب درست دے دیے ہیں جناب. ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں میر پور خاص کے اسید رضا بھائی کی طرف. جی اسید بھائی. ذوالحلیفہ ذوالحلیفہ جحفہ جحفہ ذات عرق ذات عرق قرن المنازل اسیل الکبیر قرن المنازل اسیل الکبیر یلملم یلملم. میقات کے نام درست لگائے ہیں. حدیبیہ حدیبیہ مقام تنعیم مقام تنعیم جعرانہ مقام جعرانہ عرفات عرفات. ذات اللبن. 5 کے 5 نام یہ بھی درست لگا دیے ہیں. ماشاءاللہ دونوں ٹیمز نے اپنا کام کمپلیٹ کیا ہے. دونوں کو زمزم پلائیں گے اور ہم دعا بھی دیں گے. اللہ آج آپ کو یہاں زمزم پلا رہا ہے. ہماری آپ کے لیے دعا ہے آپ کو حرم کعبہ میں پیٹ بھر کر زمزم پینا نصیب فرمائے. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. پی کر کروں تجھ سے دعا, پی کر کروں تجھ سے دعا, یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں کعبہ تیرا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں کعبہ تیرا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین آمین. بہت پیاری دعا. اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. چلیں جناب بلا تاخیر آپ کو لیے چلتے ہیں کیونکہ اب ہماری ٹیمز میقات کے اندر داخل ہو چکی ہے. گویا احرام بھی تصور ہی تصور میں باندھ لیا ہے. تو اب آگے کا سفر ہے, عشق و مستی والا سفر ہے. تو کچھ عشق کی گرمی میں اضافہ کرتے ہیں, عشق کو مزید گرماتے ہیں. نام ہے سیگمنٹ کا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ قاضی ہے تیرا مایا. فرشتے غیرت سے تک رہے ہیں یہ قاضی ہے تیرا مایا.
جانے والوں اس بات کا بھی خیال رکھنا، شاعر کہتے ہیں کہ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا پہنچنا در پر تو کہنا سلام لیجیے، غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا ناظرین، جب بھی سفر مدینہ ہو، سفر حرمین طیبین ہو، تو یاد رکھیے کہ اپنے ساتھ خوش الہان ثنا خوان اسلامی بھائیوں کی نعتیہ کلام کو اپنے موبائل میں ساتھ لے جائیے اور وقتاً فوقتاً اسے سن کر آپ اپنے ذوق میں، اپنے عشق میں اضافہ کیجیے۔ آئیے کچھ اپنے پروگرام میں بھی ہم شوق میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عشق رسول کو گرمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ٹیمز کے تینوں اسلامی بھائیوں کو باری باری بلوایا جائے گا۔ حروف تہجی ہم نے یہاں پر بورڈ پر لگا رکھے ہیں، آپ نے ایک کوئی بھی کارڈ کو فلپ کرنا ہے، دیکھنا ہے اس پر جو ورڈ ہوگا اس سے آپ نے ہمیں شعر سنانا ہے، لیکن یاد رہے وہ شعر ہم ایکسپٹ کریں گے جو نعتیہ کلیکشن میں موجود ہے۔ دعوت اسلامی کی بڑی خوبصورت اپلیکیشن ہے، اگر آپ نے اب تک اسے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تو اسے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت سارے اشعار دیکھنے سیکھنے کو ملیں گے۔ جی شروع کریں گے وزیر آباد کی ٹیم سے، حافظ محمد اذان، کوئی بھی ایک کارڈ۔ حرف آیا ہے دال۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں عاطف بھائی، کچھ ہمارے ماشاءاللہ حاضرین کی بھی تعداد اچھی ہے، اسی کلام کا آخری شعر کون سنائے گا؟ مقطع، اس کلام کا مقطع۔ جی چلے جی آپ سنائیں۔ اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سماجا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سماجا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سماجا، آجا سماجا نام محمد، آجا سماجا نام محمد۔ چلیں جی بڑھتے ہیں میرپور خاص کی طرف۔ اسید رضا، دیکھتے ہیں کون سا حرف نکالتے ہیں اور کیا شعر سناتے ہیں۔ جی اسید بھائی۔ رے، عربی میں را، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، واہ واہ۔ بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ چلیں جناب، جواب درست دے دیا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا
ہو جائیں جل جانے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی شاندار اور خوبصورت کلام ہے. اس کا مطلع کون سنائے گا؟ مطلع ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ جس نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. دیکھیں کلام کا پہلا شعر ہوتا ہے ویسے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جواب درست دیا ہے جناب. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مولا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آمین آمین. ٹیم وزیر آباد محمد علی اتاری. اور بیان ذکر شیخ ابرار بھی جی جناب، یہ سے بہت سارے اشارات ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. بھائی وہ تو اے ہے نا، اے شہنشاہ مدینہ ہے نا، یہ تو یہ ہے. یہ سے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، واہ واہ. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. جواب درست ہے جناب. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. بڑھتے ہیں انور علی بھائی کی طرف. میرپور خاص سے آئے ہیں جناب. دیکھتے ہیں کون سا حرف نکالتے ہیں اور کیا شعر سناتے ہیں. برکتیں پائیں گے اور رب کا کرم، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. جواب یہ بھی درست دیا ہے. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، آقا بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانے والے تو جا رہے ہیں، اب جانے والوں کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہم نے کیا دینا چاہیے. اسی کلام کا ایک شعر ہے. سلام شوق کہنا حاجیو میرا بھی رو رو کر. سنائے گا کوئی؟ جی. سلام شوق کہنا حاجیو میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں. جواب درست دیا ہے. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کے، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضہ
مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی محمد ابراہیم بھائی وزیر آباد, حرف آیا ہے جناب تے. چلیں سے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, میں نثار اور فدا محب رسول. ماشاءاللہ جواب درست ہے جناب. میرپور خاص کے اسلامی بھائی علی شیر بھائی آ جائیے. چلیں جی دیکھتے ہیں علی شیر بھائی کون سا حرف نکالتے ہیں, ہمیں کیا شعر سناتے ہیں. خے خے ہائے ہائے. جی سنائیں شعر سنائیں, نام تو ہم لگا لیں گے, مجھے سیدھا سے دیں. شاباش. جی حرف خے. خوف نہ رکھ رضا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. سائیں اپنے انداز میں نہیں سنانا, جو شاعر نے لکھا ہے وہ سنانا ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. آپ نے بھی خوف نہیں رکھنا. جواب درست دیا ہے جناب. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, ہاں تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. کچھ ناظرین سے بھی بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین آج ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. میرا نام قاری محمد ابو بکر اتاری, مدرس مدرسہ المدینہ الحمدللہ علی احسانہ. میرا چھوٹا بھائی محمد علی اتاری جو کہ وزیر آباد کی ٹیم سے سلیکٹ ہوا ہے, اور آج رات مدنی چینل کے سلسلے حاضر اہم کے اندر آج ان کا مقابلہ میرپور خاص کی ٹیم سے ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے بھائی کو اور وزیر آباد کی پوری ٹیم کو کامیاب کرے. آمین. جی کچھ کالز دیجیے. محمد شعیب اقبال اتاری, ناظم جامعۃ المدینہ گکھر منڈی. الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کا مقبول عام اور محبت حرمین طیبین سے بھرپور پروگرام حاضر ہیں ہم کے سلسلے کا. آج ٹیم وزیر آباد اور ٹیم میرپور خاص کا مقابلہ ہے. ٹیم وزیر آباد کے تینوں ممبران جامعۃ المدینہ گکھر منڈی کے طلباء ہیں. اللہ کریم ان تینوں کو کامیاب فرمائے اور اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, دین و دنیا کے امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے. آمین. ابھی وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا, نام ہے جس کا لبیک اللہم لبیک. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتار گونجتی ہے.
گے کہ اس کا نام آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ بہت ہی بابرکت اور مبارک وظیفہ ہے، اور بالخصوص حجاج کے لیے تو ایک بہترین ترانہ ہے۔ جب حج کا احرام باندھ لیں یا عمرے کا احرام باندھیں تو پھر علماء کا کہنا ہے کہ سب سے مقدس وظیفہ یہ ہے کہ آپ تلبیہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گزاریں۔ آئیے ہم بھی مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں، مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آئیے ناظرین، آپ کو بلا تاخیر دکھاتے ہیں حج کے اسٹیپس جن کو آج ہماری ٹیم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں جی۔ حج کا احرام، روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حج کی نیت، حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، ذکر ہوگا تلبیہ، پاک کا، ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، جس میں ہے مینا روانگی، ہر ایک جا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا، مینا میں قیام اور مسجد خیف، ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، عرفات روانگی، لیں گے ہم قرآن سے، رہنمائی لیں گے ہم، وقوف عرفات اور مسجد نمرہ، پائیں گے فیضان نبی ذیشان سے، دعائے عرفات اور جبل رحمت، فیضان نبی ذیشان سے، مل کے مزدلفہ روانگی، مغرب و عشاء ایک ساتھ ادائیگی، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، مزدلفہ میں رات کا قیام اور کنکریاں جمع کرنا، حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر وقوف مزدلفہ، ہے تصور ہی تصور میں سفر، ہے تصور ہی تصور بڑے جمرے کی رمی، جس میں دیکھیں گے حج کی قربانی، در، حلق یا تقصیر، یہ خدا کا پاک در، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، طواف زیارت، مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر حج کی سعی، حاضر ہے ہم ہیں حاضر کیجیے ہم سے سوال، ہم ہیں حاضر کیجیے ہم سے سوال، دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال، دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال، تینوں جمرات کی رمی، کہ کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، نور قرآن تیسرے دن کی رمی، روشنی، نور قرآن سے ملے گی روشنی، اس کو پانے طواف وداع، کوشش سبھی، کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے، دید عرفات و دید منا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ یہ خوبصورت مناظر دیکھ کر
حج ریکال ہو جاتا ہے، اور یہ مناظر ان کے لیے بہت زیادہ یوں کہا جائے کہ ان کی تڑپ کو، ان کی یاد کو اجاگر کر دیں گے کہ جو حج کر کے آ چکے ہیں اور جو حج پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یقیناً بہت کچھ سیکھنے والا اور بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل یہاں سے سمجھنے والا موقع موجود ہے. لیکن جنہوں نے حج کر لیا ہے ان کی تڑپ میں اضافہ کر دینے والے بھی یہ اسٹیپس ہیں. سلمان بھائی کیا کہیں گے؟ شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. ایک تو وہ ہیں جو جانے کے لیے مچل رہے ہیں، حسرت کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ان میں ایک بڑی تعداد ان کی ہے جو پہلے زیارت کر کے آگے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار سفر حرمین ذوق والا، شوق والا، عافیت والا، سلامتی والا نصیب فرمائے. آمین. آرزو حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائیے مدینے میں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں وہ جو مسلمان سلام کہتے ہیں. اللہ ہمیں بھی سفر حج نصیب فرمائے. دونوں ٹیمز کا مقابلہ ہوگا جناب. 19 اسٹیپس ہیں، یہ 19 اسٹیپس دونوں ٹیموں نے عبور کرنے ہیں. جو ٹیم پہلے 19 اسٹیپس کمپلیٹ کر لے گی وہ ٹیم آج کے مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی. دونوں ٹیمز کے پاس کاؤنٹر لگا ہے، آپ نے اپنے کاؤنٹر کو پلے کرنا ہے. 3 ڈیجٹ کا یہ کاؤنٹر ہے، جو نمبر آپ کا آتا رہے گا آپ اس نمبر کے حساب سے آگے بڑھتے رہیں گے. لیکن شرط ہے سوال کا درست جواب دینا. صرف نمبر نکالنے سے کام نہیں بنے گا جناب، سوال کا درست جواب بھی دینا ہوگا. ناظرین ہر اسٹیپ آپ کو اس اسٹیپس کے حوالے سے بہت ساری معلومات دے گا، غور سے آپ نے دیکھنا ہے. باری وزیر آباد والوں کی ہے، آغاز کرتے ہیں وزیر آباد والوں سے. دیکھتے ہیں وزیر آباد والے پہلے کتنے نمبر نکالتے ہیں اور کس اسٹیپ تک پہنچتے ہیں. جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در، 3 اسٹیپ آگے بڑھ پائیں گے جناب. 3 نمبر نکالے ہیں وزیر آباد کی ٹیم نے. یہ کمال کیا ہے ویسے، آپ نے کیا تھا؟ اس کو روک کے رکھا تھا؟ یہ ہم نے تو اس کو آٹو بنایا تھا، آپ نے تو اس کو اپنی مرضی سے چلایا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا ہے. یہ یوسف بھائی میں جب یہ چلا رہے تھے تو میرے دل میں تھا 3 نمبر آئے گا انشاءاللہ. اچھا کیا بات ہے جناب. چلیں جی، سلمان بھائی کے دل کی بات پوری ہوئی ہے. اور تیسرا اسٹیپ نام ہے جس کا تلبیہ. بتائیے نیت کرنے کے بعد کتنی بار تلبیہ پڑھنا لازمی ہے؟ نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا لازمی. 1 بار پڑھنا لازمی ہے اور 3 بار پڑھنا افضل ہے جناب. آئیے مل کر ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تم احرام میں خوب لبیک پڑھنا، ثواب اس میں لا ریب سب سے سوا ہے. باری ہے میرپور خاص کی جناب. دیکھتے ہیں میرپور خاص والے کتنے نمبر نکالتے ہیں اور کتنا آگے بڑھ پاتے ہیں. گفتگو میں ہوں گے کچھ اشعار بھی، پہلے اسٹیپ پر جائیں گے جناب. حج کا احرام نام ہے اسٹیپ کا، حج کا احرام. بتائیے احرام میں وہ کون سے کام ہیں جو مکروہ ہیں، ان میں سے چند بتا دیجئے. احرام میں چند کام مکروہ ہیں. نمبر 1 جسم سے میل چھڑانا. نمبر 2 جسم یا بال وغیرہ پر صابن لگانا. نمبر 3 کنگھی کرنا. نمبر 4 شیروانی یا کرتا پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا. نمبر 5 پھل یا خوشبودار پھل مثلا لیمو، پودینہ وغیرہ جو ہے کھانا. اسی طرح خوشبو سونگنا جی، کھانے میں مذائقہ نہیں ہے. اور عطر فروش کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے، اور عطر کو جو ہے خوشبو مہکتی ہوئی عطر جو ہے چھونا، ہاتھ لگانے یہ جو ہے حرام ہے. اور جی جناب، جسم کا میل چھڑانا، بال یا جسم صابن وغیرہ سے دھونا، کنگھی کرنا، اس طرح بال کھجانا،
के टूटने या जू गिरने का अंदेशा हो, जानबूझकर खुशबू सूंघना, खुशबूदार फल या पत्ता मसलन लीमू, पुदीना, नारंगी वगैरह सूंघना, याद रहे खाने में मुजाहिका नहीं। इत्र फिरोश की दुकान पर इस नीयत से बैठना कि खुशबू आए, महकती खुशबू हाथ से छूना जबकि हाथ पर ना लग जाए, अगर हाथ पे लग जाए तो फिर उसके अलग मसाइल हैं जनाब। जवाब दुरुस्त दिया है। तुम राम में खूब लबैक पढ़ना, तुम राम में खूब लबैक पढ़ना, सवाब इसमें ला रब हद से सेवा है, सवाब इसमें ला रब हद से सेवा है, तुम्हारे मुक़द्दर पे रश का रहा है, मदीने का तुमको बुलावा मिला है। सुभान अल्लाह। जी, बारी वजीराबाद वालों की है। काउंटर चलाएंगे जनाब, और ऐसे नहीं चलाएंगे जैसे पिछली बार चलाया था। इसको प्ले करेंगे, काउंटर घूमेगा, उसके बाद इसे रोकेंगे। जी रोकिए। अब 2 स्टेप्स आगे बढ़ पाएंगे जनाब, पहुंचेंगे 5वें स्टेप पर। नाम है स्टेप का मीना में कयाम और मस्जिद खैफ। 5वां स्टेप है। बताइए, अगर कोई शख्स रात को मीना में रहा लेकिन सुबह सादिक या नमाज फजर से पहले ही अरफात के लिए निकल गया, तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? अगर कोई शख्स रात को मिना में रहा, सुबह सादिक से पहले, नमाज फजर से पहले, आफ्ताब निकलने से पहले वो अरफात को चला गया, तो उसने बुरा किया। बहार शरीयत में है कि अगर रात को मीना में रहा मगर सुबह सादिक होने से पहले या नमाज फजर से पहले या आफ्ताब निकलने से पहले अरफात को चला गया, तो उसने बुरा किया। जवाब दुरुस्त दिया है। खूबसूरत मनाजिर हम स्क्रीन पर देखते रहेंगे। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती रहेगी, एनिमेशन के जरिए आपको उन मकामात को हम दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। अभी इंशाअल्लाह आपको एक इंफॉर्मेटिव पैकेज दिखाएंगे मीना में कयाम के हवाले से, और ये पैकेज आशिक मदीना अमीर अहले सुन्नत का है। जी, टीम हमारी पहुंची है मीना में कयाम और मस्जिद खैफ। हमारा काफिला मस्जिद खैफ से गुजरता हुआ अपने खेमे की तरफ बढ़ रहा है। मीना शरीफ की मशहूर मस्जिदुल खैफ के करीब से गुजर रहे हैं। कहा जाता है कि मस्जिदुल खैफ में 70 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मज़ार आते हैं। हज़रत सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार भी इसी में है। अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह। हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़ुबां पे किसका नाम आया, हर एक कुर्बान हो रहा है। मीना शरीफ में लाखों हुज्जाज कराम की रिहाइश के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खैमों का एक शहर बसाया जाता है, जिसे देखो वही उस खुदाए रहमान के हुक्म पर लब्बैक कहता हुआ दीवाना वार बढ़ता चला जा रहा है। वो गरीब हो या अमीर से अमीर, आज अपनी सारी आसाइशें छोड़कर सिर्फ 2 सफेद चादरों में लिपटकर जमीन पर सो रहा है, मगर फिर भी जो यहाँ नहीं है उनके लिए काबिले रश्क है। बड़ा खूबसूरत मंजर था कि देख रहे ये पानी उड़ा रहे हैं और ऐसी ठंडक ठंडक महसूस होती थी। खूबसूरत मंजर है ये। मीना की वादियां हैं और क्या शान है। सोहबते अमीर अहले सुन्नत भी है। इस्लामी भाइयों ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए सवालात का सिलसिला भी जारी रखा। मीना को इसलिए भी मीना कहते हैं कि यहाँ जहाँ तमन्नाएं पूरी हो, और पूरा का पूरा मीना जो है ना, ये कबूलियत दुआ का मकाम है। अच्छा, जिक्र अज़कार ये भी दुआ है, सुभान अल्लाह कहना दुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में तो यहाँ तक है अफजल दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कहना।
फिर हम चूँकि हज के एहराम में तो लब्बैक ये हमारा बेहतरीन वजीफ़ा है, तो हर वक्त लब्बैक की तकरार रहे, फजूल बातें न हो, किसी पर खामा-खा के एतराज़ात न हो कि ये यूँ कर रहा है वो यूँ कर रहा है। एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं, 3 उंगली अपनी तरफ की आती है, वो क्या कर रहा है, तो ये 3 उंगलियां गोया कह रही हैं तू क्या कर रहा है। ऐ नसीब पर हैं वो आज नाज़ा जिन्हें शरफ हज का मिल रहा है, मिना की जानिब रवां दवा है, लबों पे लब्बैक की सदा है। क्या बात है जनाब। हो मुझे बेकरम सदक़े में सुल्तान दना के दिखला दे मनाज़िर मुझे अरफा तो मीना के क्या था फिर सुभान अल्लाह। जाने वालों, हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने आपको ये चांस दिया है, मौका दिया है, इसकी कदर भी कीजिएगा, खूब इबादत में अपना वक्त गुजारिएगा। बारी मीरपुर खास वालों की है, पहले स्टेप पर है जनाब, आगे का सफर तय करना है। मीरपुर खास वालों स्पीड दिखानी होगी क्योंकि वजीराबाद वाले 5वें स्टेप पूरे कर चुके हैं। जी जनाब, 2 स्टेप मजीद आगे बढ़ेगी। टीम मीरपुर खास पहुंचेगी तीसरे स्टेप पर, नाम है जिसका तलबिया। बताइए, तलबिया कहने के बाद दुआ मांगना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबिया कहने के बाद दुआ मांगना सुन्नत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तलबिया से फारिग होते तो अल्लाह अज़्ज़ वजल की खुशनुदी और जन्नत का सवाल करते और जहन्नम से पनाह मांगते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हरम में गाज़िर हुआ बनके मुजीर, हरम में गाज़िर हुआ बनके मुजीर, जिला में किनारा लगा कर हो में, गिला में किनारा लगा कर हो में, सदा शेर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहमना अल्लाह, या रब्बना इरहमना। जी, वजीराबाद वाले आगे का सफर करेंगे जनाब, काउंटर चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 3 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे जनाब। टीम ने एक मर्तबा फिर 3 नंबर निकाल दिया है। 8वां स्टेप होगा, नाम है जिसका दुआए अरफात और जबल रहमत। जबल रहमत किसे कहते हैं? जबल रहमत अरफात शरीफ का वो मुक़द्दस पहाड़ है जिसके करीब वकूफ करना अफजल है। जवाब टीम ने दुरुस्त दे दिया है। फिर मुयस्सर हो मुझे काश वकूफ़े अरफात, फिर मुयस्सर हो मुझे काश वकूफ़े अरफात, जल्वा में मुझे तलीफा और मीना का देखो, जल्वा में मुझे तलीफा और मीना का देखो। सुभान
اللہ سبحان اللہ. حاجی سلمان بھائی کی طرف بڑھیں گے. سلمان بھائی یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ یہ جبل رحمت یقیناً بہت ہی مقدس مقام ہے, بابرکت مبارک پہاڑ ہے, اور عرفات کا قیام جس دن ہوتا ہے اس دن کئی سارے حجاج کو وہاں یوں کہا جائے کہ جانے کی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ ہمیں جبل رحمت پر جانا ہے. تو کیا عرفات کے میدان میں جب وقوف عرفات ہو تو اس دن جبل رحمت پر جانا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں جی, ضروری نہیں ہے, ایک افضل ہے, اور جو کرنے والا کام ہے وہ دعا ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے. بعض لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, اوپر رومال ہلا رہے ہوتے ہیں, اشارے کر رہے ہوتے ہیں جی. اچھا, بعض لوگ مارکر لے کر گئے ہوتے ہیں, جہاں جانا ہے نام لکھ کے آ جانا. نام لکھنے کی, آپ وہاں نام لکھ کے آ جائیں, پہاڑ پہ نام لکھ کے آ جائیں, غار پہ نام لکھ کے آ جائیں, ادھر نام لکھ کے آ جائیں, ادھر نام لکھ کے آ جائیں, تو یہ خالی اس مقام کو ایک خراب, اور یوں بولیے کہ ایک لفظ میں نہیں کہنا چاہ رہا, بہرحال اس کی خوبصورتی کو کم کرنے والی بات ہے. تو اس میں کیا ہے, آپ کی حاجت بھی نہیں ہے نا جی, بالکل ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کیا کریں, دعا کریں جی, دعا سے اس کا کام بن جائے گا. خالی نام لکھ کر آنے سے پہلے بھی 6 بندوں نے نام لکھا ہوا, ساتواں آپ نے لکھ دیا, ہونا ہمانا اس سے کیا ہے, کچھ بھی نہیں. اگر آپ دیکھنے والا جو آ رہا ہے نا جی, وہ دیکھے گا, وہ یہ دعا ضرور کرے گا, یا اللہ یہ جو نام لکھ کر گئے شاید نصیب فرما. یہ بھی وہ کرے, ضروری نہیں ہے جی. اچھا, پھر دیکھیں یہ جبل رحمت شریف میں تو ایک حصے تک, مطلب اس کو بالکل لکھ لکھ کے لوگوں نے وہ کیا کر دیا ہے, سیاہی کر دیا ہے. تو مطلب ہم اپنا اس طرح کا اس میں حصہ نہ ملائیں, تو پرماننٹ مارکر ساتھ ضرور رکھیں. کس لیے, چیزوں پر اپنی جو بیگ ہے اس پر نام لکھنے کے لیے, آپ کا کوئی کاٹن ہے اس پر جو ہے وہ نام لکھنے کے لیے, یا دوسرے حاجیوں کو ہیلپ کرنے کے لیے اس کو رکھ لیں. لیکن مقدس مقامات پر جا کر نام لکھ کر اس طرح سے آ جانا, یہ قطعاً مناسب بات نہیں. ہاں, اگر آپ نے وہاں پر نام لکھنا ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ بتا دیں, انگلی کے اشارے سے لکھ لیں. وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا جز بھی ہے, کہا جاتا ہے کہ اسے اگر لکھ لیا جائے تو پھر وہاں پر آپ کی بار بار حاضری کا سبب بن سکتا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. جی, اس آیت کو بھی اگر لکھنا ہے تو شہادت کی انگلی سے لکھنا ہے, مارکر سے نہیں لکھنا. شہادت کی انگلی سے لکھ دیں, انشاءاللہ دوبارہ کرم ہو جائے گا, اللہ کرم فرما دے گا انشاءاللہ. چلیں جناب, بڑھتے ہیں ٹیم میرپور خاص کی طرف, دیکھتے ہیں اس بار ٹیم کتنے نمبرز نکالتی ہے. تیسرے سٹیپ سے آگے کا سفر ہے, 2 سٹیپ اگین آگے بڑھے گی ٹیم, پہنچے گی 5ویں سٹیپ پر, مینا میں قیام مسجد خیف. 5واں سٹیپ ہے جناب. 5ویں سٹیپ کا سوال کریں گے ٹیم میرپور خاص سے. بتائیے, مینا شریف میں 8 ذی الحجہ کی ظہر سے 9 ذی الحجہ کی فجر تک 5 نمازیں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا. جواب درست دے دیا ہے. ہو جائے میری حاضری عرفات مینا میں, عرفات مینا میں, ہو جائے میری حاضری عرفات مینا میں, اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ, اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ. سبحان اللہ. وہ ناظرین جو اس وقت غور سے اسکرین کو دیکھ رہے ہیں, مدنی چینل پر موجود ہیں یا سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ تو ماشاءاللہ مینا مزدلفہ کا اینیمیٹڈ نظارہ کر رہے ہیں. اور ہماری دعا ہے اللہ آپ کو حقیقی مناظر دیکھنا بھی نصیب فرمائے. باری وزیر آباد والوں کی ہے, آگے کا سفر طے کرنا ہے جناب. وزیر آباد والوں نے 8ویں سٹیپ پر موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب کاؤنٹر کہاں تک لے جاتا ہے ٹیم وزیر آباد کو. 2 سٹیپس آگے بڑھ سکیں گے جناب, پہنچیں گے 10ویں سٹیپ پر, اور 10واں سٹیپ ہے مزدلفہ میں رات کا قیام, کنکریاں جمع کرنا. سوال ہے جناب, بتائیے مزدلفہ سے شیطان کو مارنے کے لیے کس سائز کی کنکریاں لی جائیں؟ کھجور کی گٹھلی کی سائز کے برابر. کھجور کی گٹھلی کی سائز کے برابر. یاد رہے, یہ گٹھلی کی سائز کی کنکریاں, یہ بڑے پتھروں کو توڑ کر آپ نے نہیں بنانی, بلکہ وہاں پر کئی سارے کنکر موجود ہوتے ہیں. آپ نے انہی میں سے ایسی کنکریاں تلاش کرنی ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو. یاد رہے, اگر آپ ایک پیٹ خالی بوتل لے لیتے ہیں اور اس میں آپ کنکریاں جمع کرتے ہیں, اور اسے آپ کے لیے دھونا بھی آسان ہو جائے گا اور محفوظ رکھنا بھی آسان ہو جائے گا. جواب وزیر آباد والوں نے درست دے دیا ہے. رمی کر کے جمارات کی مینا میں, رمی کر کے جمارات کی مینا میں, رمی کر کے جمارات کی مینا میں, تیرے
دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں، تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا اللہ، یا ربنا ارحم لنا۔ آمین آمین۔ باری میرپور خاص والوں کی ہے جناب، 5ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر، کاؤنٹر چلائیے۔ دو مزید اسٹیپس آگے بڑھیں گے جناب، پہنچیں گے 7ویں اسٹیپ پر۔ نام ہے اسٹیپ کا وقوف عرفات اور مسجد نمرہ۔ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا یوم عرفہ کے متعلق؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جو ہے اللہ پاک جہنم سے بندوں کو آزاد نہیں فرماتا، اور اس دن اللہ پاک اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ بندے کس ارادے سے حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے جناب وقوف عرفہ کرنے والوں کی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ مینا عرفات میں بھی بھیڑ ہوگی، مینا عرفات میں بھیڑ ہوگی، کیے جانا سب رج ریس میں بڑا ہے، کیے جانا سب رج ریس میں بڑا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے عادل بھائی کی، ماشاءاللہ کمال کیا ہے آج عادل بھائی نے۔ باری وزیر آباد والوں کی ہے جناب، دیکھتے ہیں وزیر آباد والے کتنے نمبر نکالتے ہیں۔ وزیر آباد والوں کو زیادہ جلدی ہے جانے کی، اسکرین پر دکھانے سے پہلے ہی نمبر نکال لیتے ہیں جناب۔ جی 2 اسٹیپس آگے بڑھیں گے جناب، وزیر آباد کی ٹیم پہنچے گی 12ویں اسٹیپ پر۔ اسٹیپ کا نام ہے بڑے جمرے کی رمی۔ سوال ہے بتائیے شیطان کو کنکریاں کس طرح مارنی چاہیے؟ پہلے کعبہ شریف کی سمت معلوم کر لیجئے، پھر جمرے کم از کم 5 یعنی تقریباً 2.5 گز۔ نہیں، یہ آپ دوسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں کس طرح مارنی چاہیے؟ ہاتھ اچھی طرح اٹھا کر کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو، ہر بار بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس طرح ماریں کہ جمرے کے قریب جمرے تک پہنچ جائیں، ورنہ کم از کم 3 ہاتھ کے فاصلے تک گریں۔ چلیں جناب، کیسے مارنی ہے، کس طرح مارنی ہے، آئیے پیر صاحب کا انداز دیکھتے ہیں۔ آج 10 ذی الحجۃ الحرام ہے اور اب وقت ہوا ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کا۔ یاد رہے آج صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ طریقہ کار، پہلے کعبہ مشرفہ کی سمت معلوم کر لیجئے، پھر جمرے سے کم از کم 2.5 گز دور، زیادہ کی کوئی قید نہیں، اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے سیدھے ہاتھ پر اور کعبہ شریف الٹے ہاتھ کی طرف رہے اور منہ جمرے کی طرف ہو۔ 7 کنکریاں اپنے الٹے ہاتھ میں رکھ لیجئے۔ اب کنکری کو اپنے سیدھے ہاتھ کی چٹکی میں لیں اور ہاتھ اچھی طرح اٹھا کر یہاں تک کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں۔ اس طرح ماریے کہ تمام کنکریاں جمرے تک پہنچیں، ورنہ کم از کم 3 ہاتھ کے فاصلے تک گریں۔ پہلی کنکری مارتے ہی لبیک کہنا موقوف کر دیجئے، یوں 7 کنکریاں پوری کریں۔ اب وہاں نہ رکیں بلکہ ذکر و دعا کرتے ہوئے فوراً پلٹ آئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہے۔ سلمان بھائی یہ بتائیں کہ کنکریاں تو چلے حاجی مارتے ہیں، کوئی بوتل ہاتھ میں ہو، چپل یا کوئی چھڑی، کوئی شیطان کی صحیح سے دھلائی کر سکتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ یوسف بھائی پہلے نمبر پر تو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے جی، یہ جو رمی کرنی ہے نا جی، اللہ تعالی ہر کنکری کے بدلے میں ایک کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا۔ اللہ اللہ، کیا اتنا بڑا ثواب ہے اس رمی کا، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیے حج نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ارکان کو ادا کرنے کا۔ میں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں، ہم نے اپنی معاملات وہاں پر نہیں کرنے۔ میرا جی یہ چاہ رہا ہے بھئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی اور برا بھلا بول رہا ہے، ہم یوں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، آج تو یہ ہتھے آیا ہے ہمارے، یہ بالکل غیر مناسب انداز ہے۔
کنکریاں شیطان کو ماریں اور بندہ یوں کرے کہ جو میں اپنے میرا جو نفس ہے نفس ہمارا ہے اس کو کیا کر رہا ہوں مار رہا ہوں یہ گناہ پہ ابھار رہا ہے تو مجھے گناہ والا کام نہیں کرنا تو یہ بوتلیں مارنا ڈبے مارنا جوتے مارنا گالیاں دینا یا اور بعض اوقات لوگ رمی کرتے ہوئے ایک انتہائی یوں بولیے غیر سنجیدہ انداز جو ہے وہ اختیار کرنے ہیں تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے اس بات کا مذاق بھی نہیں بنانا چاہیے بالکل مذاق نہیں بنانا چاہیے اور میں یہ کریڈٹ یہاں دوں گا مدنی چینل کو واہ واہ کہ مدنی چینل ہمیں حج کیسے کرنا ہے یہ بتا بھی رہا ہے اور طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے یہ بھی سکھا رہا ہے دکھا بھی رہا ہے اور رمی کس طرح کرنی ہے یہ آج کا پروگرام ہمیں سکھا رہا ہے بتا رہا ہے اور ویژول کے ذریعے سے دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو فالو کریں گے تو اللہ کی رحمتیں پائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں جناب بڑھتے ہیں ٹیم وزیر آباد کی طرف دیکھتے ہیں میرپور خاص والوں کی باری ہے چلیں جی میرپور خاص والوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں 7ویں اسٹیپ سے کوئی بڑے نمبر نکال کر لائے 2 نمبر کی کوئی تسبیح ساتھ لائے ہیں کیا لائے ہیں وزیر آباد والے بڑے بڑے نمبر نکال رہے ہیں بھائی آگے بڑھ رہے ہیں مزدلفہ میں روانگی مغرب و عشاء ایک ساتھ ادائیگی 9واں اسٹیپ ہے جناب میرپور خاص دیکھتے ہیں سوال آپ کے لیے کیا ہے جی جناب آپ کے لیے سوال ہے بتائیے مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتائیے سب سے پہلے مغرب کے فرض ادا کر لیجئے پھر اس کے بعد فوراً سلام پھیرتے ہی عشاء کے فرض ادا کر لیجئے پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں ادا کیجئے پھر اس کے بعد عشاء کی سنتیں ادا کیجئے یاد رہے ناظرین ہم نے 10 ذی الحجۃ الحرام کو وقوف عرفہ کے بعد مغرب اور عشاء یہ مزدلفہ میں ادا کرنی ہے جو کہ عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے اذان و اقامت کے بعد پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کر لیجئے پھر سلام پھرتے ہی فوراً عشاء کے فرض پڑھیے پھر مغرب کی سنتیں اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیجئے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے جواب درست دیا ہے جناب پھر ملا آمین آمین آئیے عاشق مدینہ کا انداز دیکھتے ہیں مزدلفہ میں رات کا قیام اب اگلا مرحلہ رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمی جمار تیرے رب کے یہاں تیرے لیے ذخیرہ ہیں جس کی تجھے سب سے زیادہ ضرورت بروز قیامت ہوگی کنکریاں مارنے کے لیے منا واپس جانا ہوتا ہے مگر کنکریاں یہی مزدلفہ سے 3 دن جمروں پر مارنے کے لیے 49 کنکریاں چن لیں کنکریاں کیسی ہونی چاہیے اللہ جب ناظرین آپ کو توفیق دے شہادت بخشے تو کھجور کی گٹھلی دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے تو اس کی سائز کے مطابق کنکریاں چننی ہے اور اس کو بہتر یہ مستحب ہے کہ اس کو دھو بھی لیں یہ سائز ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آتی ہے یہ ایک تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ قدرے کھجور کی گٹھلی معلوم کیونکہ اب پورا تو ڈھونڈنا بہت مشکل لیکن کوشش کی جائے قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا احمد رضا کا کیا کر رہے ہو کنکریاں جمع کر رہا ہوں شیطان کو مارنے کے لیے اور چونکہ وہ گٹلی کی سائز کی کنکریاں جمع کرنی ہیں تو یہاں زیادہ بڑے پتھروں تو وقت لگ رہا ہے انشاءاللہ سنت ابراہیم ادا کروں انشاءاللہ
या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। सुभान अल्लाह, ये मंजर देखकर मुझे वो शेर याद आ गया कि मगन कोई ढूंढने में संग है, रमी की दिल में बड़ी उमंग है, थकन से चूर आज अंग अंग है, मगर थकन में भी एक मजा है। अल्लाह हमें भी वो थकन नसीब फरमाए। बारी मीरपुर खास वालों की है, आगे बढ़ना है जनाब, काउंटर चलाना है, लेकिन कोशिश करनी है वजीराबाद वालों की है। चले जी, वजीराबाद वाले काउंटर चलाएं। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जनाब, लगता है पहली बार शायद वजीराबाद वालों का नंबर 1 आया है जी। 13वां स्टेप होगा और स्टेप का नाम है हज की कुर्बानी। बताइए, क्या हज की कुर्बानी के जानवर की कोई खास शर्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के कुर्बानी के जानवर की कोई ख़ास शर्त नहीं, इसकी वही शराइत हैं जो कुर्बानी के जानवर की शराइत है। बकरा ईद के कुर्बानी की जो बकरा ईद में कुर्बानी के जानवरों की शराइत होती है, हज की कुर्बानी के जानवर की भी वही शराइत हैं। आइए आपको पैकेज दिखाते हैं। 10 ज़िलहिज्जतुल हराम को बड़े शैतान की रमी करने के बाद हज की कुर्बानी कीजिए। और याद रहे, ये वो कुर्बानी नहीं जो बकरा ईद में हुआ करती है, बल्कि हज के शुक्राने में कारिन और मुतमत्ते पर वाजिब है, चाहे वो फकीर ही क्यों ना हो। मुफरिद के लिए ये कुर्बानी मुस्तहब है, चाहे वो मालदार क्यों ना हो। यहाँ भी जानवर की वही शराइत हैं जो बकरा ईद की कुर्बानी की हुआ करती हैं। मसलन बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, भेड़, नर व मादा दोनों शामिल हैं। जो 1 साल के हों, इससे कम उम्र हो तो कुर्बानी जायज नहीं, ज्यादा हो तो जायज बल्कि अफजल है। हाँ, दुम्बा या भेड़ का 6 महीने का ऐसा बच्चा जो दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी जायज है। अगर मयस्सर हो तो अपने हाथों से कुर्बानी कीजिए, वरना दूसरे को भी कुर्बानी का नाइब कर सकते हैं। याद रहे, ऊंट की कुर्बानी अफजल है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर अपने दस्ते मुबारक से 63 ऊंट नहर फरमाए। याद रहे, 10वीं को कुर्बानी करना अफजल है, 11वीं और 12वीं को भी की जा सकती है, मगर 12वीं को गुरूब आफताब पर कुर्बानी का वक्त खत्म हो जाता है। हर एक की आरज़ू है पहले मुझको ज़ब्हा फरमाए, हर एक की आरज़ू है पहले मुझको ज़ब्हा सुभान अल्लाह। चलें जनाब, काफी देर हुई हमने अपने नाजरीन से बात नहीं की, आइए कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं। मोहम्मद हमजा रजा अत्तारी लाहौर से। यूसुफ भाई, आज मैं आपको शेर सुनाऊंगा। जानो दिलो शौकीरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सा तो सामान गया। अब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और इतना प्यारा से शेर सुनाने का। जी, मजीद कॉल। मोहम्मद कुर्बान तारी है, मैं जिला रहीम यार खान से बोल रहा हूँ। मैं मीरपुर खास की टीम को सपोर्ट करता हूँ। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद जनाब, जिंदाबाद। जी, एक और कॉल। हाजिर है हम प्रोग्राम की क्या बात है। ये प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह मक्के और मदीने की मोहब्बत पैदा होती है और हज करने का जज्बा पैदा होता है। अल्लाह पाक दोनों टीमों को, सलीम यूसुफ भाई को और सलमान भट्ट को नजर बस से बचाए, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अता फरमाए। मैं वजीराबाद की टीम को सपोर्ट करता हूँ। अल्लाह पाक वजीराबाद की टीम को अमीर
اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. چلیں جناب کچھ یہاں موجود حاضرین سے بھی سوالات کر لیجیے عاطف بھائی، تاکہ حاضرین میں بھی کچھ تحائف تقسیم ہو جائیں. کیا تحفہ دے رہے ہیں ہمیں یہ بھی بتائیے گا. جی بالکل انشاءاللہ سوغات مدینہ، مدینہ شریف کا دکہ اور مدینہ شریف کی سونف اور بھی تبرکات ہیں، یہ انشاءاللہ پیش کریں گے. ماشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کا مشہور ترجمہ کنز الایمان یہ کس نے تحریر کیا ہے؟ قرآن پاک کا مشہور ترجمہ کنز الایمان کس نے تحریر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. انہیں انشاءاللہ مدینہ شریف کا دکہ یہ پیش کریں گے. دکہ مدینہ. ماشاءاللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ کہف قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ سورہ کہف قرآن پاک کے کون سے پارے میں؟ ماشاءاللہ بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف قرآن کریم میں 15ویں پارے میں ہے. جی ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. انشاءاللہ ان کو مدینہ شریف کی سونف اور چاکلیٹ انشاءاللہ پیش کریں گے. واہ. ایک اور سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے پہلا حج کس کی سربراہی میں کیا؟ مسلمانوں نے پہلا حج کس کی سربراہی میں کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام. چلیں ابو کے ساتھ قافلے میں جانے کی نیت کر لیں آپ، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب ماشاءاللہ درست ہے. ان کو انشاءاللہ مدینہ شریف کی تسبیح انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. واہ. چلیں جناب ایک آخری سوال لے کر انشاءاللہ مقابلے میں آگے بڑھیں گے. اچھا جی، سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کے نام بتائیے. قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کے نام. چلے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ان سے جواب لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفلق، سورۃ الناس. ان کا جواب بھی درست ہے. انشاءاللہ انہیں بھی مدینہ شریف کی سوغات تحفے میں پیش کریں گے انشاءاللہ. بڑھتے ہیں میرپور خاص کی طرف. دیکھتے ہیں میرپور خاص کی ٹیم کتنے نمبر نکالتی ہے، آگے بڑھتی ہے. ایک اسٹیپ آگے بڑھے گی جناب، پہنچے گی 10ویں اسٹیپ پر. اسٹیپ کا نام ہے مزدلفہ میں رات کا قیام، کنکریاں جمع کرنا. بتائیے اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے ہی مزدلفہ سے چلا گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے چلا گیا تو اس نے ترک واجب کیا، جس کے سبب اس پر دم لازم ہے. ہاں اگر کوئی عورت ہے یا بیمار ہے یا کمزور یا ضعیف شخص ہے تو اگر وہ بھیڑ میں ایذا پہنچنے کے سبب سے چلا گیا تو اس پر کچھ نہیں. چلیں جناب اگر کوئی شرعن مجبوری ہے اور چلا گیا تو اس پر کچھ نہیں، ورنہ دم لازم ہوگا. جواب درست دیا ہے جناب. باری وزیر آباد والوں کی ہے. اسکرین پر میرپور خاص کا سفر بھی دیکھیں گے، خوبصورت مناظر اینیمیشن کے ذریعے اسکرین پر. جی وزیر آباد والے کاؤنٹر چلائیں گے. 3 اسٹیپس آگے بڑھیں گے، پہنچیں گے 16ویں اسٹیپ پر. 16ویں اسٹیپ کا نام ہے حج کی سعی. بتائیے حج کی سعی کا حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کی سعی کا حکم ہے کہ یہ واجب ہے. حج کی سعی واجب ہے. جواب درست دیا ہے. صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا اور مروہ کے مابین دوڑو. سعی کر کے تجھے کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے تجھے کو مناتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا.
आमीन आमीन। जी, बारी मीरपुर खास वालों की है, काउंटर चलाएंगे। 3 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे जनाब। मीरपुर खास वालों ने भी हिम्मत की है, पहुंचे हैं 13वें स्टेप पर। 13वें स्टेप का सवाल होगा, बताइए क्या हज इफराद करने वाले पर भी कुर्बानी वाजिब है? हज इफराद करने वाले पर कुर्बानी वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। खूबसूरत मनाजिर स्क्रीन पर देखिए। हमारी टीम जैसे जैसे सफर तय कर रही है, हमारी कोशिश है कि आपको उन स्टेप्स के मनाजिर स्क्रीन पर दिखाए जाएं। एनिमेशन के जरिए वो बाबरकत और मुबारक मनाजिर जिनको हाजी अपनी आंखों से देखता है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं आज हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, अल्लाह हमें हकीकी ये मनाजिर देखना नसीब फरमाए। बारी है वजीराबाद वालों की, सफर तय करना है जनाब। 3 स्टेप्स दूर हैं। अगर वजीराबाद वालों अगर 3 नंबर ले आए तो फिर मुकाबला आखिरी सवाल आप पर इख्तिताम होगा। 2 स्टेप्स आगे बढ़ सकेंगे, पहुंचेंगे 18वें स्टेप पर। नाम है जिसका तीसरे दिन की रमी। बताइए तीसरे दिन की रमी का वक्त कब खत्म होता है? 13 ज़ुल्हिज्जा शरीफ की फजर का वक्त शुरू होने तक। जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, रमी करके जमारात की मीना में, रमी करके जमारात की मीना में, तेरे दुश्मनों मिटाता रहूं मैं, सदा शेरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। आमीन आमीन। चलें जनाब, बारी मीरपुर खास वालों की है। 6 स्टेप्स दूर हैं, 2 बार 3-3 नंबर निकालने होंगे। देखते हैं कितने नंबर लाते हैं। 3 नंबर ले आए हैं जनाब। 3 स्टेप्स आगे बढ़ सकेंगे, पहुंचेंगे 16वें स्टेप पर और स्टेप का नाम है हज की सई। बताइए हज की सई हज के बाद करनी हो तो उसमें एहराम बांधना जरूरी है? हज की सही अगर जो है हज के बाद करनी हो तो जो है इसमें एहराम ज़रूरी नहीं है, बल्कि सुन्नत ये है कि एहराम में ना हो। बल्कि सुन्नत ये है कि एहराम में ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, खूबसूरत मनासिर। 3 स्टेप्स टीम आगे बढ़ेगी जनाब। खूब मसआ में उम्मीद सफा दौड़ लिए, खूब मसआ में उम्मीद सफा दौड़ लिए, रहे जाना की सफा का भी नजारा देखो, रहे जाना की सफा का भी नजारा देखो। तवाफो सरी गरचे तुमको थका दे, तवाफो सरी गरचे तुमको थका दे, किए जाना सब रज इसमें बड़ा है, किए जाना सब रज इसमें बड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। सलमान भाई क्या कहेंगे? बहुत सारे ज़ायरीन को देखा ये जाता है कि यहाँ तो तड़प रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, दुआएं करवा रहे होते हैं, लेकिन अब जब ये सफ़र नसीब होता है ना तो फिर वहाँ पर जाकर यूं कहा जाए कि फजूलियात में मशगूल हो जाते हैं। और फिर मौका है, चांस है, अल्लाह ने आपको वहाँ पर आने का मौका दिया है, तो अब तवाफ से भी यूं कहा जाए कि वो तवाफ भी नहीं करेंगे, होटल में बैठे रहते, होटल में अपना वक्त बर्बाद करते रहेंगे। क्या कहेंगे? ये यूसुफ भाई यूं बोलिए कि एक बहुत बड़े सवाब से महरूमी वाला मामला है, और ये उस वक्त होता है जब बंदे को कदर नहीं होती। जी, चीज जब मिल जाती है ना तो फिर बंदा उसकी कदर खो देता है। यहाँ से तो बड़ा कोशिश कर रहा है,
بڑا دل میں ذوق ہے، لیکن جب مل گیا ہے تو اب یہ تو برکتیں سمیٹنے والا جو ہے وہ معاملہ ہے. بندہ طواف کرے. مجھے یاد ہے یہ 2022 کی بات ہے، رکن شورا قبلہ حاجی ابراہیم شاہ صاحب کی سرپرستی میں مجھے حج کرنے کی سعادت ملی. حاجی عبدالاحد کا بھی ساتھ جو ہے میسر تھا. عبدالاحد بھائی نے مجھے کہا کہ ہم نے ابھی تک جو ہے نا وہ آسان طواف کیے. اچھا، یعنی رات میں طواف کر لیا، صحیح، یا پھر یوں بولیے کہ فجر کے بعد جو ہے نا وہ طواف کر لیا. ایسے وقت میں کیا کہ جب رش کم ہوتا ہے، رش کم ہے، ہیٹ کم ہے، گرمی کم ہے. صحیح. تو جمعے کا دن تھا اور کہا کہ ہمارا الوداعی جمعہ ہے مکہ مکرمہ میں، تو آج ہم ذرا ایک دھوپ والے طواف کا ذوق لیتے ہیں. واہ، کہا جی بالکل ٹھیک ہے. یوسف بھائی الحمدللہ رب العالمین وہ جو جمعے کے بعد جو ہے نا وہ عصر کے یوں بولیے اس سے پہلے، وقت سے پہلے، صحیح، وہ جو ہم نے گرمی میں ایک طواف کیا نا دھوپ کے اندر، واہ واہ، اس کا بھی اپنا ہی ذوق تھا. یہ ذوق کب بنے گا؟ یہ ذوق اس وقت بنے گا جب بندہ یہ ذہن بنائے نہ ہم مانے کے لائق تھے نہ منہ قابل دکھانے کے، مگر تیرا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے. یہ سلسلہ کار ہوگا تو پھر ذوق بنے گا. تو بہرحال ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے یوسف بھائی کہ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں کہ یہ دوبارہ زندگی میں ملیں گی پتہ نہیں ہے. دیکھیں اے سی تو گھر میں بھی یوسف بھائی چل ہی رہا ہے، جی ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں مل نہیں جانا ہے ہمیں. تو یہاں پر بھی اے سی میں کیا آپ بیٹھے ہوئے بھی تھک گئے، بھی تھکن میں کیا ہے، یہ نیکیاں جو طواف کی ہیں نا یہ پھر یاد آئیں گی اور پھر موقع نہیں آئے گا. تو موقع کو غنیمت جان کے طواف کیے جائیں، ذوق کے ساتھ کیے جائیں، عمرے کیے جائیں، اللہ کو راضی کیا جائے. چلیں جناب، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وزیر آباد والے جیت سے صرف ایک سٹیپ دور ہے، لیکن وزیر آباد والوں کو نمبر 1 لانا ہوگا اگر آپ نے یہ مقابلہ جیتنا ہے. دیکھتے ہیں کاؤنٹر کیا فیصلہ کرتا ہے. جناب وزیر آباد والوں کاؤنٹر چلاؤ. نہ ایسے نہیں، اسے چھوڑیں اور پھر چلائیں. جی باری میرپور خاص والوں کی ہے. 3 نمبر چاہیے میرپور خاص. کاؤنٹر سٹاپ کریں گے. 2 نمبر آ گئے ہیں جناب. 18واں اسٹیپ. دونوں ٹیمز ایک ہی اسٹیپ پر جمع ہو جائے گی اور دونوں ٹیموں کو ایک نمبر چاہیے ہوگا، لیکن اس کے لیے میرپور خاص والوں کو 18ویں اسٹیپ کے سوال کا جواب درست دینا ہوگا. بتائیے رمی کرنے کی فضیلت کوئی حدیث پاک سنائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب حاجی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو قیامت تک اس کا کوئی ثواب نہیں جان سکتا. قیامت تک اس کا کوئی ثواب نہیں جان سکتا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، کیسا زبردست اجر ہوگا کہ اس کا ثواب کوئی قیامت تک نہیں جان سکتا. اب دونوں ٹیمز 18ویں اسٹیپ پر ہے، ایک اسٹیپ دور ہے. جس کا نمبر 1 پہلے آیا اسی ٹیم سے ہم سوال کا جواب لیں گے. درست جواب ٹیم کو جیت دلوا دے گا. باری وزیر آباد والوں کی ہے. دیکھتے ہیں کاؤنٹر کیا فیصلہ کرتا ہے. 1 نمبر وزیر آباد والوں کا آ گیا ہے جناب. آخری اسٹیپ طواف وداع. سوال ہے وزیر آباد والوں سے، بتائیے طواف وداع کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی حج سے جب فارغ ہو کر وطن واپس لوٹنے لگیں تو آخر میں بیت اللہ کا طواف کریں. آخر میں بیت اللہ کا طواف کرے. اس طواف کو طواف وداع، طواف آخر کہا جاتا ہے. جواب درست دے کر وزیر آباد والے مقابلہ جیت چکے ہیں. قسمت مدینے جا رہا ہو، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہو، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا
مدینے میں ہاں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں انشاءاللہ انشاءاللہ. وزیر آباد والوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور میرپور خاص والوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا. ایک اور چانس آپ کے پاس موجود ہے. صلاۃ السلام کے 2 شعر. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں. اللہ 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 حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں چاند جن پر نثار ہوتا ہے چاند جن پر نثار ہوتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب. نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم